بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ناظرین، آج ہم معاشرے کے ایک اچھوتا موضوع اور ہر گھر کی یہ کہانی، اور میں سمجھتا ہوں ہر دوسرے تیسرے فرد کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ وظائف جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کھانا کھاتے ہوئے اگر اس نے روٹی لی ہے تندور سے تو اخبار پہ لکھا اس نے دیکھ لیا کہ یہ وظیفہ کریں، اس سے آپ جو ہے وہ آپ کے زندگی میں یہ تبدیلی آ جائے گی، یا اس نے جو ہے وہ یوٹیوب سے یا فیس بک سے کسی جگہ سے یا سوشل میڈیا سے یا کہیں راہ چلتے کسی بندے کی دوسرے دو بندے بات کر رہے ہیں، تیسرے بندے نے بات سن لی ہے کہ یہ وظیفہ کریں تو اس کے یہ فوائد ہیں، تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ بلا سوچے سمجھے ان وظائف میں جو ہے وہ مگن ہو جاتے ہیں، اور اس کی کوئی شمار نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، اور وظائف کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے ہی بے ہنگم وظائف کرتے رہنا، دیکھے سنے بغیر، کسی کی اجازت لیے بغیر، اس کی کوئی ترتیب، اس کی کوئی مخصوص تعداد کے بغیر، یہ کیا ٹھیک ہے؟ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کے کیا کوئی نقصان بھی ہوتے ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو عزیز سامعین، جن چیزوں کے بارے میں حکم الہی ہے، اللہ جل تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ چیزیں پڑھو، یہ اسباق پڑھو، یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو ان چیزوں کے لیے تو جب باری تعالیٰ کا حکم ہے تو کسی شخص کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن وہ قرآن پاک کی جو تلاوت کا حکم ہے وہ کیا کسی مخصوص آیت، مخصوص صورت یا مخصوص دن کے ساتھ اس کو مخصوص کر کے پڑھنے کے بارے میں ہے؟ وہ تو پورے قرآن کے بارے میں ہے۔ لہٰذا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب لینا ہے، قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے، تو صرف تلاوت کرنی ہے تو آپ ایک ترتیب سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں، آگے سورہ بقرہ ہے، آپ ایک ترتیب سے پڑھتے جائیں۔ روزانہ آپ کے پاس ٹائم اگر صرف ایک صفحہ پڑھنے کا ہے، ایک رکوع پڑھنے کا ہے، ایک پارہ پڑھنے کا ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ اتنا پڑھیں، نشانی لگائیں، اگلے دن وہاں سے شروع کرنے پڑھنا، اور ایک ترتیب سے پڑھتے جائیں۔ یہ ہے آپ کی تلاوت قرآن پاک۔ اور اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ یہ صحیفہ انقلاب ہے قرآن پاک، تو اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں سلیقہ کیا سکھایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا ہدایت کے راستے ہمیں کیا کیا سکھائے ہیں۔ تو قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم جو مخصوص آیات یا مخصوص صورتیں اپنے تئیں جو ہے وہ فائنل کر لیتے ہیں کہ ہم نے روزانہ یہی صورتیں پڑھنی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے علم کے مطابق جن صورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں، یا اور کسی دن کے بارے میں کہ یہ آپ پڑھیں تو اس کی یہ فضیلت ہے، تو وہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اجازت ہوگی تو ان سے بڑھ کے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم کوئی وظائف اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں تو ہمیں کسی صاحب اجازت بزرگ کے لیے کسی اجازت لینی چاہیے، اور اس کی تعداد کے بارے میں بھی ان سے اجازت لے کے پڑھنا چاہیے۔ اب قرآن کے بعد ہم آتے ہیں دیگر اذکار پہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے، میرے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اتنے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو ان سے پکارا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ایسے شخص سے جو ہے وہ روحانی طور پر کسی مرتبے پہ فائز ہیں، ان سے اجازت لے کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، اس میں بہتری ہے، مخصوص تعداد بتا دیں گے، اور وہ آپ کے کس مسئلے کے لیے کون کون سے آپ نے اسماء جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں تو وہ آپ نے یا سلامو یا حفیظو یا شافیو یہ پڑھنے ہیں۔
آپ جو ہے وہ آپ کو رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو یا رزاق کو پڑھنا ہے آپ نے رزق ہے لیکن اس کے آپ چاہتے ہیں کہ وافر مقدار میں پڑھیں تو آپ نے یا واسیو پڑھنا ہے یا باسطو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا غنیو پڑھنا ہے، آپ چاہتے ہیں مالدار ہو جائیں، یا مغنیو پڑھنا ہے۔ تو یہ کون سے اسماء کس مقصد کے لیے پڑھنے ہیں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، پیران طریقت ہیں، ان سے جو روحانیت کے کچھ درجے طے کیے ہوئے ہیں، جن کو اس علم کے بارے میں تھوڑی ہاؤ نو ہے، ان سے اجازت لے کے پڑھنا چاہیے۔ اب ہم جو بہت سے پیشنٹ، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ انہیں جی بے سکونی ہے، ان کے سر میں درد بہت رہتا ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو ان کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، یہ سارا دن ہاتھ تسبیح پکڑی ہے تو جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھی جا رہے ہیں تو سارا دن استغفر اللہ پڑھی جا رہے ہیں، یا کلمہ پڑھی جا رہے ہیں تو سارا دن پہلا کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہیں 10,000 دفعہ، 20,000 دفعہ۔ ایسا تو جن وظائف کے بارے میں حکم الہی یا حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ان وظائف کو آپ کسی کی اجازت کے بغیر نہ پڑھیں۔ ان کی بجائے سارا دن وظائف میں گزارنے کے بجائے آپ اپنی جو رزق حلال ہے اس کی تلاش میں، اس کے لیے تگ و دو میں مشغول رہیں، اور رزق حلال کی تلاش کرنا، حاصل کرنا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ ہمارے تو کرنسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اور ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید کہ صرف جو ہے نا وہ جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں وہی حرام ہیں۔ نہیں بھائی، جو حلال چیزیں ہیں حرام کی کمائی سے ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ تو یہ اس بارے میں تو موسٹلی لوگوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھائی کر کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس حد تک سائیکولوجیکل افیکٹ ان پہ آ جاتے ہیں کہ وہ پاگل ہونے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھا کہ بلا وجہ کی پڑھائیاں، بلا وجہ کے وظائف کرتے کرتے ان کے اوپر جو ہے وہ رجعت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ پلٹتا ہے، اس کے اثرات جو ہے۔ تو پڑھائی ظاہر ہے، ہر پڑھائی کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اپنی کچھ الفاظ ہیں، ان کے اثرات جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے، کچھ آپ کا مزاج کیسا ہے، اس پہ اس کا کیا ریئیکٹ آئے گا۔ تو پڑھائی جو ہے اس کی اگر پازیٹیوٹی ہے، اچھے اثرات ہیں، تو اس کی بے ہنگم پڑھنے کے آپ کے اوپر نیگیٹو اثرات بھی آتے ہیں۔ لہٰذا کسی ایسے شخص سے رہنمائی لیے بغیر آپ خود سے جو پڑھائیاں شروع کر دیتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور انہیں بجائے کوئی تعویذ دینے کے صرف اتنا میں نے جب ان کی فہرست طلب کی کہ آپ نے سارے دن کے وظائف کیا ہیں، تو ان کی فہرست پوچھنے کے بعد صرف میں نے انہیں اتنا جو ہے وہ عرض کیا کہ آپ یہ پڑھائیاں چھوڑ دیں، اور وہ لوگ پرسکون ہو گئے، ان کی سر درد ٹھیک ہوگی، وہ ریلیکس ہو گئے۔ وہ جو میاں بیوی میں جھگڑا تھا خام میں، ٹھیک ہے، ہر وقت جو ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار رہنا، ہر وقت جو ہے وہ اشتعال میں رہنا، وہ ختم ہو گیا ان کا۔ تو بہرے بھائی، ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اتنی پڑھائیوں سے کیا کرنا ہے، پڑھائیاں کریں، ایک مخصوص حد تک کریں۔ مثال کے طور پہ درود پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ میں آپ نے صحابی رسول نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ میں کتنا جو ہے وہ آپ پہ درود پاک بھیجا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئتا، جتنا تیرا جی چاہے۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ اپنے میں فرائض کے بعد، اپنی جو وظائف ہیں، اپنی جو فرائض ہیں، عبادات ہیں، ان کے بعد اگر میں اپنی باقی جو وظائف ہیں ان کا آپ پہ جو ہے وہ ایک دن میں 1/4 حصہ پڑھوں؟ فرمایا ما شئتا، جتنا تیرا جی چاہے۔ اگر تو ان زدتا فہو خیر لک، اگر تو اس سے بڑھا کرے گا، بڑھائے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے ایسے ہی 2/3 کہا، پھر آدھا کہا، پھر پورا اس نے کہا کہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صرف یہی وظیفہ جو ہے اپنے لیے رکھ لوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن یکفی ہمک و یکفر لک ذنبک، تو پھر تیرے دکھوں، غموں اور گناہوں کے لیے یہی مداوع کافی ہے۔ درود پاک آپ پڑھ سکتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے، حکم الہی بھی ہے، اجازت مصطفی بھی ہے، تو اس میں کوئی وحد کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے دیگر ہم جو اذکار جو ہے وہ اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں اور ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ان چیزوں کی آپ کے اوپر منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور آپ ہر وقت آپ کے پڑھنے سے آپ کے جو طبی معاملات ہیں، آپ پڑھائی کرنے سے آپ کا ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ اس جسم میں اس کی حدت بھی آتی ہے۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا کریں، کسی صاحب علم سے جو ہے وہ اس کی اجازت لے کر، وہ پوچھ کر پھر پڑھا کریں، تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔